السلام علیکم، میں ہوں جاوید باگٹ۔ آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ نہ صرف پاکستان کے شہریوں کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر انسان کے لیے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان پہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ اور کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں جو مافیا کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، جیسے میں پہلے ذکر کرتا ہوتا تھا سوسائٹی مافیا، آج کل ایک ایسا مافیا مارکیٹ میں آ گیا ہے جس سے بچنا جو ہے نا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اگرچہ ادارے ان کے خلاف کارروائی کرتے بھی ہیں لیکن کارروائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری مراد اس مافیا سے عطائی ڈاکٹر مافیا، جو نہ صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد راولپنڈی بلکہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ایسے عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار ہے جو انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اور صرف یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اتنی کھلی چھٹی دی جاتی ہے؟ پنجاب میں کچھ تھوڑا ٹائم پہلے ہیلتھ کیئر کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ اتھارٹی وجود میں آئی، تو اس نے کچھ کام شروع کیا۔ تو یہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑا ایک آسان راستہ اختیار کیا کہ کسی بھی MBBS ڈاکٹرز کا اپنے عطائی کلینک کے باہر بورڈ لگا دیتے تھے اور اس کے بعد کارروائی شروع کر دیتے تھے۔ اور جب زیادہ سختی ہوئی تو انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے ان ڈاکٹرز کو وہاں پہ کلینک پہ بلانا بھی شروع کر دیا اور ان کو کوئی پیسے دیتے تھے تھوڑے ٹائم کے لیے، اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے۔ جب بھی عطائی ڈاکٹر کو چھاپے کا خطرہ ہوتا تھا تو وہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل ان عطائی ڈاکٹروں کو کھلی چھٹی ہے، پیسے تھوڑے لیتے ہیں، دوائی کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے، کیونکہ ملک میں جو اکانومی کی صورتحال ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے گزارا ہو رہا ہے۔ اور کسی بھی بڑے ڈاکٹر کی فیسیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، لوگ وہاں جانا جو ہے نا مشکل تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح گزارا مشکل ہے تو اتنے پیسے لگ جائیں گے تو رات کا کھانا کس طرح کھائیں گے۔ ایک طرف رات کے کھانے کی فکر ہے اور دوسری طرف انسانی زندگیوں کی فکر ہے۔ ان عطائی ڈاکٹروں نے انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا ایسا شروع کر رکھا ہے کہ اس کو اب کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ عطائی ڈاکٹروں کی اپنی اتنی اپروچ ہے کہ ان کے نہ کلینک بند ہوتے ہیں۔ آپ اگر تھوڑا سا مشاہدہ کریں، آپ اپنے ہی علاقے میں جائیں، وہاں پہ جو میڈیکل سٹور ہیں، وہاں پہ جو دوائیاں فروخت کر رہے ہیں یا دوائیاں دینے کے لیے جو سیل مین رکھے گئے، کیا ان کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آج کل تو ایک بڑا آسان فارمولہ ہے کہ فارمیسی کی ڈگری کسی کی بھی لے لو اور آپ نے اس کے باہر کلینک کے یا میڈیکل سٹور کے باہر لگا لو، تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا فارمیسی کی دکان، لیکن اندر جاتے ہیں تو اندر وہی جو فارمیسی میں عطائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ڈاکٹر کے روپ میں عوام کو نہ صرف زہر آلود دوائیاں دے رہے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوائی سستی دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نقصان نہیں سوچتے، کس طرح سے انسان کے اندر کے حالات کو خراب کیا جاتا ہے نہ سمجھتے ہوئے۔ ایک بات کی سمجھ ہی نہیں ہے ایک بندے کو، ایک بندہ اس حوالے سے اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے، اس بارے میں جانتے نہیں ہے، صرف تکے پہ دوائیاں دے کے انسانی زندگیوں کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، جو بڑے ہی آنے والے وقت میں انتہائی لمحہ فکری ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کی؟ کیوں یہ مافیا اتنا روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا ہے؟ میری مراد ایسے لوگوں سے ہے جو نہ صرف انسان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں بلکہ ان کو زہر آلود ایسی چیزیں بعض دفعہ پلا دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسے انجیکشن لگا دیتے ہیں جو کئی دفعہ خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو زندگی اپنی پوری زندگی معذوری میں اس غلط انجیکشن لگ جانے کی وجہ سے معذوری میں کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور نہ صرف کارروائی بلکہ ایسے جو کاروباری دھندے کے لیے کھولے گئے ہیں، عوام کی زندگی سے کھیلنے کے لیے یہ جو سینٹر بنائے گئے ہیں، اور جو اب جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مافیا کی شکل اختیار کریں، ان کے خلاف کارروائی انتہائی ضروری ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں اس وقت بھی عطائی ڈاکٹر تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، ڈرتے تھے لوگ، لیکن آج تو بے قدر خوف جو ہے، یہ لوگ رہلے سے اپنے سینٹر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دوائیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو میری جو سب سے بڑی گزارش ہے انتظامیہ سے، جو متعلقہ ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہوتے ہیں، باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایسی کارروائی کریں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ایسی بیماریوں سے بچ سکیں، جو نہ صرف ان کی دوائیوں کی وجہ سے بلکہ ان کی دوائیوں کی وجہ سے مزید ٹریٹمنٹ میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا جس سے بندہ زیادہ بیماری میں چلا جاتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ وقتی طور پہ تھوڑے پیسے لے کے اگر یہ ٹیبلٹ کوئی دے دیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید افاقہ ہے، لیکن
मुस्तकिल तौर पे ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ जो है इसको बंद होना चाहिए। तो इनके ख़िलाफ़ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कि मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होगे, तो हमारे यहाँ वैसे हिफ़्ज़ान सेहत के असूल के लिए जो है ना कार्रवाइयाँ बहुत कम हैं और ऐसे सेंटर कम हैं, जिसकी वजह से ये अताई डॉक्टर जो है ना अपने कारोबार को एक ऐसा रंग दे रहे हैं जिससे न सिर्फ वो आवाम की ज़िंदगी को दाव पे लगा रहे हैं, बल्कि अपना माल पानी बड़े धड़ल्ले से बना रहे हैं और ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती इनके ख़िलाफ़, उस वक्त तक ऐसी माफिया जो है वो बेलगाम रहेगा। ऐसे माफिया को लगाम देने के लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका इदारे हरकत में आएँ, ताकि इनके ये जो कारोबारी सेंटर हैं उनको बंद किया जा सके। तो नाज़रीन, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आने वाले वक्तों में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।